لاہور ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، ان کی انلیگیلٹی کے، ان کی غیر قانونی حرکات کے، اسپیکر اسمبلی کے اختیارات غیر آئینی طریقے سے ختم کرنے کے، پارلیمنٹیرین کو مارنے پیٹنے کے، اسمبلی کے اندر اسمبلی ملازمین کو گرفتار کرنے سے، پھر ایک کے بجائے 2 جگہ پہ اسمبلی کا اجلاس منعقد کرنے پہ، پھر جناب آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اسپیکر کے اختیارات کو ختم کر کے سیکرٹری قانون کے نیچے پنجاب اسمبلی کو لانے پہ، اس طرح کے بیسیوں کیسز اور اقدامات ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں۔ لیکن میں لاہور ہائی کورٹ سے یہ گزارش کروں گا، استدعا کروں گا کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، اور جو ظلم اور جبر اور استبداد اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے، اللیگل ککڑی مافیا کا سرغنہ حمزہ شہباز، اس کی وزارت اعلیٰ کی چھتری تلے جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے، اس کا نوٹس لیا جائے، فوری طور پہ ایف آئی آر کاٹی جائے، اور جو اصل لوگ ہیں کلپریٹس ان کو گرفتار کیا جائے، تاکہ 17 جولائی کا الیکشن پیسفلی پورے پنجاب کے اندر ہیلڈ ہو، اور پنجاب کے اندر باقی حلقوں میں جو پری پول ریگنگ سٹارٹ ہوئی ہے، جس میں الیکشن کمیشن بھی حصہ بقدر جثہ ان کو اسسٹ کر رہا ہے، جس میں حق بندیوں سے لے کے ووٹوں کے اندراج سے لے کے اور بہت سے ایشوز ہیں کہ جس کے اندر پری پلانڈ طریقے سے پری پول ریگنگ ہو رہی ہے۔ پھر چیف سیکرٹری سے لے کے تمام سیکرٹری ان 20 حلقوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس، انتظامیہ اور تمام سرکاری مشنری، ترقیاتی کام، بالکل بے دھڑک ہو کے وہاں پر نون لیگ کی سپورٹ کے اندر ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے زندگی ہے کہ ان 20 سیٹوں میں سے اگر یہ 14 سیٹیں ہار گئے تو یہ غیر قانونی وزیر اعلیٰ ابن وزیر اعظم وہ نہیں رہ سکے گا۔ اس کے لیے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا کر اب یہ لگے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہک اینڈ کرک یہ الیکشن جیتے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اس 21ویں صدی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے دور میں نہ تو ادارے اس کی طرف جناب نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، نہ عدالتی سسٹم اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس پنجاب کے اندر، آئین شریفیہ چل رہا ہے۔ تو میں پرزور مذمت کروں گا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ اور اس کے پیچھے ان کے سرپرستوں کی، اور میں انہیں وارن کروں گا کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے وہ پی ٹی آئی کو مزید مظلوم بنا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی عزت، محبت، پیار، الفت اور راحت وہ ووٹرز کے دلوں میں مزید بڑھا رہے ہیں، وہ کم نہیں کر رہے، اور یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ نثار تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جس کو جہاں بچا کے چلے کے مترادف۔ یہ ذرا سی بدماشی کریں گے تو ہم کان نیچے دے کے جناب پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ ہم سلطان مفرور الدین نواز شریف نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے اور بھاگنے کے بعد باہر بیٹھ کے کہیں گے کہ جناب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ یہیں پہ موجود رہ کے اپنے قائد عمران خان صاحب کی قیادت میں آپ کے ظلم اور جبر اور استبداد کا پچھلے 3 مہینوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے 780 سے لے کے اقدام قتل کے پرچے ہمارے اوپر کاٹے، 2 4 سے لے کے 10 15 ایف آئی آرز آف پارلیمنٹیرینز کے اوپر پی ٹی آئی کے صوبائی اور مرکزی قائدین کے اوپر کر چکے ہیں۔ لیکن ہم عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا اور عمران خان کی سوچ کا ساتھ چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہی پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور ان میں سے 80% وہ لوگ کے جو دل و جان سے اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں، ان سب کا یہی عزم اور ارادہ ہے۔ تو اس قسم کی غنڈہ گردی اور بدماشی سے آپ پی ٹی آئی کو دبا نہیں سکتے۔ میں مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پر رات کے جو وقوع ہے اس کا عدالتیں بھی نوٹس لیں، اور آئی جی پنجاب اس کے اوپر ایک پروفیشنل ریاست کا ملازم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے چودھری خالد گجر، چودھری شبیر گجر جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے ان کو انصاف دے اور ان کی داد رسی کریں۔ دوسری اور آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پچھلے کئی ماہ سے بیگم صفدر اعوان اور ان کی ذاتی کنیز ہماری راول پنڈی کی مریم اورنگزیب صاحبہ انتہائی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ تو تم تڑک کا ایک ماحول بنا کر سارا دن عمران خان صاحب کی ذات اور عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے ایک طوفان بد تہذیبی مچائی رکھتی ہیں، اور پھر جب جواب دینے پہ آئے تو پھر وہ ایک عورت کا ایج لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ کل بیگم صفدر اعوان نے اسی روایت کو تازہ کرتے ہوئے جو انہیں صبح دوپہر شام ہر وقت عمران خان اور عمران فوبیا رہتا ہے،
کل انہوں نے فتنہ خان کہہ کے مخاطب کیا ٹویٹ کر کے. آج میں ایک میسیج دوں گا. صبح میں نے اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے دیا جو اس وقت وائرل ہوا ہوا ہے پورے پاکستان میں. آج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بیگم صفدر امان صاحبہ کو اور ان کی ذاتی کنیز مریم اورنگزیب صاحبہ کو ایک میسیج دوں گا کہ پچھلے کئی ماہ سے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. سیاست کے اندر عزت کرو اور عزت کراؤ والا اصول ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی مرد عورت والا سلسلہ نہیں ہوتا. جب عورت ایک سیاست کے اندر آ گئی تو یا تو پھر انتہائی ڈیسینسی کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ اپنی نسوانیت کو، اپنی ایک حوا کی بیٹی کی حیثیت سے جو اللہ نے اس کو مقام دیا ہے اس کو برقرار رکھے. مفت کے غیر اخلاقی، غیر تہذیبی زبان، کلام اور عمل کے جناب وہ ٹکٹلیاں نہ کریں. لیکن اگر آپ بار بار اس قسم کی ایک عورت ہونے کے باوجود ایک انتہائی غیر تہذیبی انداز سے مردوں کو اور اپنے اپوننٹس کو صبح دوپہر شام مخاطب کریں گی، اور جس طرح یہ دونوں خواتین کر رہی ہیں، تو سے شروع ہوتی ہیں، تم پہ آتی ہیں، تڑک پہ آتی ہیں، پھر اس کے بعد اب دیکھیں یہ جس انداز سے کل انہوں نے فتنہ خان کا کہہ کے جو ٹویٹ کیا ہے. میں آج عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر ہونے کے ناطے سے ان کو میسیج دینا چاہوں گا کہ ابھی بھی میں آپ کہہ کے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، کیونکہ ایک کچھ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور ایک رسپانسبل فرد ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں. لیکن آج میں آپ کو ایک لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں. آپ عزت احترام کے ساتھ مخالفت کریں گی، سٹیٹمنٹس دیں گی، بات کریں گی، گلہ کریں گی، اعتراض کریں گی، الزام لگائیں گی، جو کچھ بھی کریں گی ویسے ہی انشاءاللہ عزت احترام کے ساتھ آپ کو جواب ملے گا. لیکن اگر آپ نے آج کے بعد جس انداز سے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو مخاطب کیا، آپ نے بھی تم تڑک کی، تو جناب پھر آپ کے لیے بھی تم تڑک ہی ہے. پھر آپ نہ ایکسپیکٹ کیجئے گا کہ ہم آپ کو جناب سروں پہ بٹھا کے اور پلکوں پہ سجا کے جناب ہم آپ کہیں گے نہیں جناب آپ تو بڑی عزت اور بڑا احترام اور بڑا وقار اور فلاں. نہیں، یہ میری طرف سے آپ وارننگ سمجھ لیں. آج کے بعد جفا کرو گے، جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. آج کے بعد یہ والا فارمولہ چلے گا. تو جیسی زبان استعمال کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے ویسا جواب آپ کو ملے گا. اب آپ فتنہ کی بات کرتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی فتنہ جناب بیگم صفدر امان صاحبہ آپ ہیں. آپ نے 2015 سے ایک لیگز سٹارٹ ہوئی تھی. اس لیگز کے اندر جس انداز سے آپ نے پاکستان کے قومی ادارے فوج اور ISI کے خلاف بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ اور ملک دشمن طاقتوں کے اشارے پہ ایک کردار ادا کیا تھا، وہ آپ کے سیاسی فتنے کا ایک مینیفیسٹیشن اور اظہار جو عوام کے سامنے کھل کے آئی تھی. حالانکہ آپ پچھلے کئی سالوں سے کرتی چلی آ رہی تھی یہ حرکات، لیکن وہاں سے آپ کی حرکات کھل کے آئی تھی اس آپ کے سیاسی فتنے کی. یہ فتنہ وہاں سے سٹارٹ ہوا. آپ نے ملک دشمن طاقتوں کو یہ پیغام دیا اس لیگز کے ذریعے سے کہ ہم پاک فوج اور ISI کے خلاف جو آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں، پاک فوج اس کے رستے کی رکاوٹ ہے، آپ ان کو ٹائٹ کریں. یہ وہ لیگز تھیں، یہ وہ فتنہ تھا جو آپ نے برپا کیا تھا. ادھر سے سٹارٹ ہو کے پاناما کا فتنہ، ہستی بستی اپنے باپ کی اور نون لیگ کی اور اپنے خاندان کی جو سیاست اور معاشرت اور دولت اور کاروبار، اس کو تباہ و برباد آپ نے کیا. وہ بھی آپ فتنہ تھیں. آپ نے 20 سال کی عمر میں پاناما میں جو 4 فلیٹس ڈسکلوز ہوئے تھے، 16A 17A ایون فیلڈ پارک ایونیو کے، وہ 20 سال کی عمر میں جیف گراہم نامی بندے سے آپ کی والدہ، اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ کو، انہوں نے 1 جون 1992 کو آپ کے نام لگوائے تھے جو 8 ارب سے زیادہ کی مالیت کے تھے. پھر وہ آپ ہی کا فتنہ تھا پاناما والا کہ جس کی وجہ سے آپ کا باپ جو ہے وہ ناکام اور نامراد ہو کر اس وقت مفروری کی حالت میں سلطان مفرور الدین کا درجہ حاصل کیے ہوئے ہیں. آپ کا ہی جناب وہ فتنہ تھا کہ جس کی وجہ سے پاناما میں آپ نے پاکستان کے ہر ادارے کو چونا لگانے کی کوشش کی، جھوٹ بول کر، فراڈ، فریب، غلط ڈاکومنٹ، فوجری، ہر قسم کی 2 نمبری چکر بازی، حتیٰ کہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، قطر سے لے کے پتہ نہیں کس کس کے ملک کو جناب آپ نے اپنی اس 2 نمبری کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کی. یہ وہ آپ کا ہی فتنہ تھا. اور آپ کا ہی فتنہ ہے کہ آپ ایک مجرمہ کی حیثیت سے پچھلے 4 سال سے 5 سال سے آپ مجرمہ ہو کر پورے پاکستان میں دندناتی پھر رہی ہیں
اور پاکستان کے اداروں کو، عدالتوں کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو آپ بلیک میل کرنے لگی ہوئی ہیں. آپ ہی وہ فتنہ ہے کہ جس نے اپنے منہ سے یہ کہا ہوا ہے کہ میرے پاس پاکستان کے ججز، جنرلوں اور سیاستدانوں کی گندی ویڈیوز ہیں. ماشاءاللہ بڑی شریف خاتون ہیں آپ کہ جو اپنے منہ سے دعویٰ کرتی ہیں کہ جناب میرے پاس، اور ان میں سے ایک کی آپ نے نکالی بھی اور پھر مسلسل آپ اس کا دعویٰ کرتی رہی ہیں پریس کانفرنس کر کے. یہ آپ ہے وہ فتنہ کہ جو اب اس وقت جو حکومت آئی ہوئی ہے آپ کو کرنی نہیں آتی، آپ کو اڑنا نہیں آتا، آپ نے پنگا لیا اور آپ نے پاکستان کا ہستا بستا جو 3.5 سال سے معیشت معاشرت چل رہی تھی آپ نے بیڑا غرق کر دیا اور عوام کی زندگی جیرن کر دی. اور آج عوام 300 روپے کلو گھی جو ہے وہ آج 750 روپے کلو لینے پہ مجبور ہے. آج پاکستان کی عوام 85 روپے لیٹر پٹرول مہنگا اور 115 روپے لیٹر ڈیزل مہنگا وہ لینے پہ مجبور ہے. آج پاکستان کی عوام کی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہنسنا ملنا جلنا، ہر چیز عذاب الہی بن چکی ہے. آپ کی وجہ سے آپ فتنہ ہے. تو آئندہ الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہیں، کیونکہ آپ عورت ذات ہیں، آپ زیادہ کیئرفل ہوں. وہ آپ کا رانا ثناء اللہ کو اس قسم کی بات کرے، آپ کا کوئی طلال چودھری کرے، آپ کا اور کوئی کرے تو چلو وہ مرد ہیں، مردوں کو انسان اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتا ہے. لیکن آپ جب کرتی ہیں تو آپ بنیادی طور پہ پوری کی پوری نسوانیت کو اور عورت ذات کو جو ہے وہ آپ ڈیمیج کرتی ہیں جب اس قسم کی آپ گفتگو کرتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں. تو خدا را ایک مجرمہ کی حیثیت سے اپنے آپ کو جج کریں. آپ یہاں پہ شاہی ملکہ ہوں گی اپنی کنیزاؤں کے لیے، مریم اورنگزیب کے لیے، عظمہ بخاری کے لیے، ہنا پرویز بٹ کے لیے. آپ ہمارے لیے ملکہ نہیں ہے، آپ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے ملکہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے دوسرا اور آخری جو ایشو جو میں رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ بیگم صفدر روان صاحبہ برائے مہربانی آئندہ ٹویٹ کرتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے ایک ڈیسنٹ طریقے سے جو ہے وہ الفاظ استعمال کر کے آپ تنقید کریں. اسی میں آپ کی بہتری ہے. بہت شکریہ. صاحب یہ بتا دیں کہ جو آج اب ایک صبح ویڈیو بیان جاری کیا جس میں آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور جس حوالے سے تھریٹ موصول ہوئی ہے، ایک یہ کلیئر کر دیں کہ تھریٹس کے حوالے سے کیا کوئی لیٹر آیا ہے یا کوئی آپ لوگوں کو کوئی کال یا میسج کوئی اس طرح ریسیو ہوا ہے اور یہ کہاں سے تھریٹ کال ہوئی؟ کیا اس بارے میں آپ لوگوں نے کوئی حکومت کو یا اس سارے معاملے میں کوئی خط لکھا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ آج سے 2 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے ایک جلسے کے اندر یہ بات کہی تھی کہ مجھے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے بھی ایک سیف سائٹ پہ، سیف پلیس پہ رکھی ہوئی ہے. اور یہ اسی کنٹیکسٹ کے اندر میں نے یہ بات کہی ہے اور میسج یہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر اور باہر جو لوگ بھی ہیں اگر وہ کوئی ایسا سوچ رہے ہیں تو خبردار، کیونکہ پاکستان کی یونٹی کی اس وقت 3 چیزیں ضامن ہیں. اور یہ میں کوئی خوش فہمی کا شکار ہو کے نہیں کہہ رہا، یہ ریالٹی کے اوپر مبنی چیز ہے. ایک پاکستان کی یونٹی کا اس وقت ضامن ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے پاک فوج، وہ پاکستان کی یونٹی کا ضامن ہے. دوسری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان کی یونٹی کی ضامن ہے کہ جو پاکستان کے ہر کونے خدرے میں، چاروں صوبوں میں، قبائلی علاقہ جات میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، ہر جگہ پہ ایک پاورفل حیثیت سے عوام کے دلوں میں بستی ہے، وہ ہے تحریک انصاف. اور تیسری اینٹی جو ہے وہ ایک شخصیت ہے لیڈر کے طور پہ جس کو ساری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے ایک لیڈر کے طور پہ، ایک ہیرو کے طور پہ، جو اس وقت پاکستان کی 100 میں سے 80% عوام کے دلوں میں بستا ہے، خیبر سے لے کے کراچی تک، گوادر سے لے کے چترال تک. وہ ہے عمران خان. تو اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی سازش ہوگی تو بنیادی طور پہ وہ پاکستان کے خلاف سازش ہوگی. جی جان صاحب یہ بتائیں کہ یہ کوچی خان کا نام کہاں سے آیا اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پہ حکومت ہی آپ کو آفر کر دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے کوچی خان کا نام دیا، اس کے لیے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تاکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں حکومت کو، اور فوج ہی کہہ دیتی ہے کہ ملکی سلامتی کے خلاف اتنا بڑا واقعہ اللہ نہ کرے ہو جائے تو وہ پاکستان کے لیے اس میں کے پی کے کی حکومت نے اسپیشل الرٹس جاری کیے ہوئے پچھلے 3-4 دن سے ان کے، کیونکہ وہ بارڈر بھی ساتھ لگتا ہے اور ادھر ان کی جتنی پولیس، انتظامیہ، سی آئی ڈی، جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں صوبائی انویسٹیگیٹو اور انٹیلیجنس کے، وہ اس کے اوپر کام کرنے لگے ہوئے ہیں. جی جناب اس کے آخری سوال. سر یہ فرمائیے کہ آج پی ٹی آئی ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج بھی کرنے جا رہی ہے، کیا
एजेंडा क्या होगा आज पाकिस्तान का? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। कल के ट्वीट के अंदर जिसमें ये इमरान खान साहब को इन्होंने इस अंदाज से मुखातिब किया था, उसमें ये कहती हैं बेगम सफदर रहमान साहिबा कि आप मुनाफिकत कर रहे हैं, आप क्यों महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जनाबे वाला, हम मुनाफिकत नहीं कर रहे। मैं आपको वजह रख देता हूँ कि हम क्यों महंगाई और लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमने आपको दिया $32 अरब का एक्सपोर्ट लेवल, वो आपने 25% कम कर दिया। हम इस वजह से महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमने आपको दी $31 अरब की फॉरेन रेमिटेंस, पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतनी, आपने उसको भी 20 से 30% कम कर दिया 2 महीनों में। हम इस वजह से एहतजाज कर रहे हैं। हमने आपको दिया 6% GDP ग्रोथ रेट, उसको भी आपने डिक्लाइन करके जो है वो इंतहाई नीचे ले आए और अपने मुंह से 5% रख के, और अभी आप 4% के करीब भी नहीं जाएंगे। तब हम एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़। हमने आपको 6100 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू पाकिस्तान की 74-75 साल की तारीख में पहली दफ़ा 3600 अरब से ऊपर गया है। पहली दफ़ा हमने आपको 6100 अरब का जनाब टैक्स रेवेन्यू दे के गए, आपने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया और उसको भी आपने नीचे ले आए। इस वजह से हम महंगाई के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने आपको 4.4% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट दिया, जो पिछले 20 सालों में सबसे बेहतरीन, वो भी आपका डिक्लाइन पे आ गया। हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट आपको 7.2 दिया, उसको भी आप डिक्लाइन पे पिछले 3 महीनों पे ले आए हैं। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, ये वाकई 20%, 30%, 40% सारी की सारी डिक्लाइन पे आ गई हैं 2-3 महीनों में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, हम 150 पे पेट्रोल दे के गए थे, 30 जून तक हम उसको जामद और स्टैटिक करके गए थे। आपने कमर तोड़ दी, गरीब की मत मार दी, गरीब छोड़े यहाँ पे अमीर की मत मार दी। आपने पाकिस्तान की हस्ती बस्ती, जो एक माहौल और एक शहर और एक जनाब मुल्क था और रियासत थी, उसके अंदर एक ऐसी सरासीमगी फैला दी मुआशी खौफ व हरास की कि आज हर फर्द उसकी चीखें निकली हुई हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास का है। तब हम महंगाई के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। आपने तो जीना महाल कर दिया, आपने मरना भी महाल कर दिया, आपने तो मरना भी महाल कर दिया। तो जनाब, हम इस वजह से महंगाई के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मुनाफिकत आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको उड़ना नहीं आता था, आपने पंगा ले लिया। अब आप अपनी जान छुड़ाने के लिए नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ए बैड मैन कॉल्स विद इट्स टूल। आप चीज़ों को कंट्रोल करने के बजाय, अच्छी परफॉर्मेंस देने के बजाय, माइक्रो मैक्रो लेवल इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स को बेहतर बनाने के बजाय, आपको सुबह दोपहर शाम रात इमरान खान याद आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।